تقوی کا معیار کیا ہے, لٹمس ٹیسٹ تقوی کا. یہ بڑی کڑوی بات ہے بھائیو, سمجھ نہیں آتی تھی کہ رمضان والے رکوع کے اندر اس آیت کا کیا کام ہے, وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے. جیسا کیمسٹری کے اندر عنصر کو, ایلیمنٹ کو چیک کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون سا ایلیمنٹ ہے. تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, رزق حلال. بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے. وتدلوا بها الى الحکام, اور اس مال کو رشوت بنا کر حکام کی طرف بھی نہ جاؤ, حکمرانوں کی طرف بھی ان کو رشوت دو. کس لیے؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس, تاکہ ایک فریق تم میں سے لوگوں کا مال ہڑپ کر لے, بالاثم, گناہ کے ساتھ, وانتم تعلمون, جبکہ تم یہ جانتے بھی ہوگے یہ حرام ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, یہاں ایک ایفیڈیوٹ بنوانا پڑ جائے, ڈومیسائل بنوانا پڑ جائے, اپنا شناختی کارڈ بنوانا پڑ جائے. اب تو خیر صورتحال کافی بہتر ہوگی نادرہ کی وجہ سے, پہلے تو بڑی بری صورتحال تھی, کتنی جگہ رشوت دینی پڑتی. یہ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کہ مت کھاؤ مال آپس میں ایک دوسرے کے ناجائز طریقے سے, اور اس مال کو رشوت کے ذریعے سہارا نہ بناؤ اپنے حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے, تاکہ ان کو مال دے کر کسی کا ناجائز مال ہڑپ کر لو. یہی کرتے ہیں, پٹواریوں کو پیسے لگاتے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر لو. والعیاذ باللہ تعالی. تو تقوی کا لٹمس ٹیسٹ رزق حلال. جس کا رزق حلال نہیں اس کے اندر کوئی تقوی نہیں, چاہے اس کی داڑھی ناف سے نیچے جال لی ہو, اس کی پگڑی بے شک 10 کلو کی ہو جائے, اس کی شلوار جو ہے بے شک گھٹنوں تک پہنچ جائے اوپر ہو کے. اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی, چاہے وہ آنکھوں کا بھی نقاب کرنا شروع کر دیں اور ہاتھ میں دستانے پہن لیں اور پاؤں میں بھی دستانے پہن لیں, اگر رزق حلال نہیں ہے کوئی تقوی نہیں. تقوی زیرو سے ضرب کھا جائے گا اگر رزق حلال نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لہٰذا میں یہاں پر 5 احادیث مختصراً رزق حلال کے حوالے سے بیان کر دوں. اب یہ پیجز اپنے جیب میں ڈال لیجئے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. آ گیا زمانہ کہ نہیں, کسی کو کوئی پرواہ. اور جناب اس تو بغیر تو کام ہی نہیں چلتا, ہر بندہ ملاوٹ کر رہا ہے الا ماشاء اللہ, حرام طریقے سے. اور جی دودھ میں پانی نہ ملائیں تو کام ہی نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ ہم کئی دودھ والوں کو جانتے ہیں, دودھ لینے کے لیے, وہ دودھ بیچنے کے لیے بعد میں آتے ہیں, 200-300 بندہ ان کی دکان پہ پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ خالص دودھ دینے والے ہیں, بیچتے بھی 70-75 روپے کلو ہے. آپ خالص چیز بیچے, اور پانی, دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پانی ملا کر دودھ پیا کرتے تھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. لیکن اس کو دھوکے کے ساتھ بیچنا, خالص دودھ کہہ کے, یہ غلط ہے. آپ پانی والا دودھ بیچیں الگ سے, اس کو کہیں یہ 40 روپے کلو ہے, یہ پانی والا ہے, اور یہ خالص جو ہے یہ 75 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, گندم بک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ مبارک داخل کیا تو آپ کے ہاتھوں پر نمی آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی, یہ اس کی نمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گیلی گندم تم نے اوپر کیوں نہیں کی, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس میں کیا چیز ملاوٹ ہوئی بھی ہے. یعنی گیلی بیچ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کو اوپر کرو, لوگوں کو عیب بتا کر مال فروخت کرو کہ یہ گیلی ہے. ظاہر ہے اس کا وزن بھی بڑھ جائے گا. پھر خشک پیاز کا, خشک گندم کا وزن کم ہوتا ہے, اور گیلے پیاز کا, گیلے گندم کا وزن جو ہے زیادہ ہوتا ہے. اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا, یہ وہ حدیث ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ملاوٹ کی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, یہ نمی والی جو حدیث تھی اس کے ساتھ, وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں, وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا. آپ کہتے رہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت سے باہر نکال دیا. آپ کے کہنے سے, میرے کہنے سے ہم امت میں داخل نہیں ہوں گے. جیسا نکاح کے بارے میں آیا تھا, النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی,
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ملاوٹ کے بارے میں بھی وہی بات ہے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہگار ہے، وہ فاسق ہے، بلیک مارکیٹنگ کرنے والا، والعیاذ باللہ، مصنوعی طریقے سے قلت پروڈیوس کرنا، سٹوریج کر کے۔ ویسے سٹور کرنا کوئی بری چیز نہیں، لیکن مارکیٹ میں اس طرح کہ پورا پیاز اٹھا لینا مارکیٹ سے، پورا آلو اٹھا لینا، جیسے اب رمضان شریف آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کئی مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں گے یہ کام کر کے، الا ماشاءاللہ۔ تو بلیک مارکیٹنگ کی اسلام میں اجازت نہیں، سٹور کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے فوراً باہر نکالیں گے اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیا اور پھر کہا جی میں نے تو سٹور کیا ہوا ہے بعد میں دے دوں گا، تو ایسی کمائی قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں، خالصتاً حرام۔ بلکہ چوتھی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کا غلہ روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جزام اور افلاس مسلط کر دے گا، اس کو بیماریاں لگ جائیں گی اور اس پہ غربت آ جائے گی۔ اور یہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ کماتے ہیں اور اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں، بچے کو لا علاج بیماری لگ جاتی ہے، بیوی کو لگ جاتی ہے، خود کو لگ جاتی ہے۔ کتنے امیر امیر لوگ ہیں بریانی نہیں کھا سکتے، چاٹ نہیں کھا سکتے، پراٹھا نہیں کھا سکتے، 2 ٹوسٹ کھاتے ہیں صبح کے وقت 2 شام کے وقت۔ یہ تو مجھے آج سمجھ آئی ہے حدیث پڑھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر یہ بیماری مسلط ہو جائے گی اور افلاس، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ کہنا جی پوری نہیں پہنتی، اینا کماندے پوری نہیں پہنتی، افلاس مسلط ہو گیا اور کھانا نصیب نہیں ہو رہا، بیماری۔ یہ دونوں چیزیں واقعی رزق حرام کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے اس کو یہ غور کرنا چاہیے میرے رزق میں تو کہیں ملاوٹ شامل نہیں ہو چکی۔ اور 5ویں حدیث یہ میں نے اینڈ پہ رکھی تھی، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پرانگدہ ہوتے ہیں، جسم پر مٹی لگی ہوتی ہے، یعنی بڑا اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پہ ترس آ جائے، اور پھر ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، لمبے ہاتھ کر کے یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اور اس کا جسم حرام کی غذا سے پروان چڑھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ والعیاذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے بھی پہلی شرط یہی لگا دی کہ رزق حلال، اور وہ دیکھ لیں رمضان والے چیپٹر میں دعا کا ذکر آیا، اس کے بعد ہی فوراً ایک آیت کے بعد آ گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ یہ ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا ہے نا، کسی کا ملاوٹ کر دی، پیسے وہ لیے جس طرح کا سودا اس کو نہیں دے رہے، تو یہ ناجائز طریقے سے اس کا مال حاصل کرنے کی کوشش کی۔